بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہم تامل ناڈو کے سفر پر گئے تھے، وہاں ایک سیمینار ہوا تھا۔ ہندوستان بھر کے تقریباً 200-250 مفتیان کرام وہاں جمع ہوتے ہیں، ہر سال سیمینار ہوتا ہے، نئے مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں۔ بڑا قیمتی وہ سیمینار ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء، فقہا اور بڑے بڑے ارباب افتاء وہاں جمع ہوتے ہیں، اور نئے مسائل پر مناقشہ مباحثہ ہونے کے بعد تجاویز پاس ہوتی ہے تاکہ سارے مفتیان کرام مل کر کوئی ایک بات کا مطلب لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ بھئی اس کے متعلق یہ فیصلہ ہوا ہے۔ بڑی تحقیقاتی سارے مقالات ہوتے ہیں۔ وہاں پر 3 مطلب خاص بڑے بڑے مسائل تھے جن پر فیصلے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو اس میں تھا حرام کمائی کے متعلق کچھ مسائل، حرام کمائی آج کل حلال حرام کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تشبہ کے متعلق مسائل، اور ایک کچھ سرمایہ کاری کے متعلق بعض نئے طریقے ان کے متعلق۔ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے کہ تینوں موضوع پر الگ الگ ایک ویڈیو آپ کے سامنے بتاؤں کہ وہاں کیا فیصلہ ہوا ہے، وہ ہمارے سامنے بھی آنا چاہیے، عوام بھی کے سامنے بھی، تاکہ آئے ہمارے ویورز کے سامنے بھی آئے تو پتہ چلے کہ بھئی حرام کمائی کے متعلق، تشبہ کے متعلق وہاں کیا کیا باتیں ہوئی ہمارے سامنے آئے۔ میں آپ کے سامنے حرام کمائی کے متعلق آج کی کلپ میں کچھ باتیں بتاتا ہوں، تقریباً 9 پوائنٹ ہے یہ، اور سارے اہم ہیں، بڑے زبردست فیصلے ہوئے تھے، اور بڑی مطلب ہمت کی باتیں ہیں یہ کہ آج کے ماحول میں اس طرح کی باتیں کھل کر کی جائیں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے 32ویں فقہی سیمینار 18 سے 20 نومبر 2023 بمقام جامعۃ الاسوۃ الحسنہ پلہ پٹی تامل ناڈو میں حرام کمائی کے متعلق بعض مسائل پر غور و خوض اور بحث و مباحثے کے بعد بحث و مناقشے کے بعد درج ذیل تجاویز منظور کی گئیں۔ یہ تجاویز پوائنٹ نمبر 1، اس میں الف با جیم 3 ہیں۔ دیکھو میں الف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حرام یعنی سود ہے، غصب ہے، رشوت ہے، چوری ہے، جوا، سٹہ، عقد باطل وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے حاصل شدہ مال قطعی حرام ہے، یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے کسی نے مال اگر کمایا ہے تو وہ قطعاً حرام ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ اصل مالک کو لوٹا دیا جائے، اور اگر اصل مالک کو لوٹانا ممکن نہ ہو تو دفع وبال کی نیت سے، یعنی وبال اپنی طرف سے دور ہو اس کی نیت سے غرباء میں تقسیم کر دینا واجب ہے۔ یہ ہوا الف۔ با میں کیا ہے؟ اس طرح کا مال اگر وراثت میں حاصل ہو، یعنی جو آدمی مرا ہے اور وہ یہ سب کمائی کر چکا تھا گڑبڑ، اور کسی بچے کو وہ وراثت ملی ہے، اس طرح کا مال اگر وراثت میں حاصل ہو اور اس کا مالک معلوم ہو، نیز واپس کرنا ممکن ہو، تو مالک تک اس کا پہنچانا ضروری ہے، اور اگر مالک معلوم نہ ہو یا معلوم ہو لیکن اس تک پہنچانا ممکن نہ ہو تو اس مال کو بھی فقراء میں تقسیم کر دینا واجب ہے۔ بڑی اہم باتیں ہیں، آپ غور سے ان کو سمجھیے۔ جیم، اگر وارث نے وراثت میں ملے ہوئے مال حرام سے کاروبار کیا تو اس کی آمدنی حلال ہوگی، البتہ حرام مال کے بقدر اس پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ جتنا کمایا ہے اس نے وہ تو حلال ہے، لیکن جو حرام کمائی جتنی یعنی اس کو وراثت میں ملی تھی وہ صدقہ کر دینا واجب ہے۔ نمبر 2، اگر شوہر یا بیٹے کی پوری یا اکثر آمدنی حرام ہو اور عورت کے پاس گزارے کی کوئی اور صورت نہ ہو تو اس مجبوری کی صورت میں شوہر یا بیٹے کے مال کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، شوہر یا بیٹے کی پوری کمائی ناجائز ہے، اب وہ عورت کو بیچارہ کون کیا کرے گا، تو پھر وہ بقدر ضرورت اس میں سے استعمال کر سکتی ہے۔ نمبر 3، جس شخص کی تعلیم مال حرام سے ہوئی ہو، وہ تعلیم پانے کے بعد کوئی جائز ملازمت کرے تو اس کی آمدنی حلال ہے، وہ ملازمت کرنے میں جو بھی آمدنی ہوگی وہ حلال ہوگی، البتہ بہتر ہے کہ کمائی کے بعد مال حرام کے بقدر حرام کی تلافی کی نیت سے صدقہ کر دے، یہ بہتر ہے۔ نمبر 4، نیت رکھے اللہ تعالیٰ نوازے تو صدقہ کر دے۔ نمبر 4، اگر کسی کے پاس حلال و حرام دونوں مال ہو اور دونوں الگ الگ ہو اور یہ معلوم ہو کہ وہ حلال مال سے ہی خرچ کر رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا اور اسے ہدیہ لینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر متعین طور پر معلوم ہو کہ مال حرام سے دعوت کر رہا ہے تو اس کو قبول کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر حلال و حرام مخلوط ہو جائے، ملا جلا ہو، تو جو وہ اپنے حلال حصے کے بقدر مال میں سے پیش کرے اس کو قبول کرنا درست ہے، اور اگر اس کا علم نہ ہو لیکن حرام مال غالب ہو تو اس کے یہاں دعوت قبول کرنا یا ہدیہ لینا جائز نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو دعوت کرتے ہیں، وہاں یہ بڑا اہم مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمائی کیسی ہے، تو آپ اس کو اپنے پیش نظر رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ دعوت کرنے والے کا مال حرام تھا اس لیے اس نے دعوت کھا لی اور بعد میں معلوم ہوا تو اب توبہ و استغفار کرے، اور بہتر ہے کہ کھانے کے بقدر مال صدقہ کر دے۔
توبہ استغفار کرے اور بہتر ہے کہ کھانے کے بقدر مال صدقہ کر دے۔ نمبر 6، اگر کسی کے پاس حرام مال ہو اور اب وہ جائز کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو غیر سودی قرض نہیں مل رہا ہے، بغیر بیاج والا سود اس کو یعنی جو پیسہ ہے نہیں مل رہا ہے کہیں سے، اور تمام مال کو صدقہ کر دینے میں شدید حرج ہے، تو اسی مال سے کاروبار کرنے کی گنجائش ہے اور بعد میں اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے، یعنی اس کے بقدر جو بھی حرام مال تھا اس کے بقدر صدقہ کر دینا واجب ہے۔ نمبر 7، اگر کسی شخص کو دوران ملازمت جائز اور ناجائز دونوں طرح کے کام کرنے پڑتے ہوں، کہیں نوکری کرتا ہے وہ وہاں جائز ناجائز دونوں طرح کے کام کرنے پڑتے ہوں، اور کسی بھی شعبے میں کام کرنا نادر نہ ہو، کسی ایک جگہ کم کام کرنا پڑے تو چلو اس کو جائز ناجائز کام فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایک طرف کم کسی ایک طرف زیادہ کا میٹر نہیں ہے، دونوں طرف برابر کام کرنا پڑتا ہے، تو ایسی ملازمت ناجائز ہے۔ اور نمبر 8، فروخت شدہ سامان کی قیمت، گاڑی یا مکان کا کرایہ اور کسی طرح کی فیس وغیرہ ایسے شخص سے وصول کرنا جائز ہے جس کا ذریعہ آمدنی بظاہر حرام ہے۔ اس میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ ایک آدمی ہے اس سے ہمارے پیسے وصول کرنا ہے، قرض وصول کرنا ہے یا کچھ بھی، اور اس کی کمائی حرام ہے تو وہ ہمارے لیے وصول کرنا جائز ہے۔ اور نمبر 9، سودی رقم کو کسی طرح کے بھی ذاتی مفاد میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ سودی رقم کو، جو بیاج کی رقم ہوتی ہے، اس کو کسی طرح بھی اپنے ذاتی مفاد میں استعمال نہیں کر سکتے، وہ غریبوں کو ہی دینا پڑے گا یا اصل مالک تک اس کو پہنچانا پڑے گا۔ یہ تقریباً 9 گویا کہہ لو بڑے اہم پوائنٹ تھے۔ اگر آپ کو یہ بڑے اجمال ہوتا ہے، بڑے بڑے سینکڑوں ہزاروں صفحات کا نچوڑ ہوتا ہے، یہ اگر سمجھ میں نہ آئی بات تو آپ پھر سے ایک بار ویڈیو ہماری دیکھیں، انشاءاللہ بات پوری کلیئر ہو جائے گی۔ حرام کمائی کے متعلق یہ فیصلے وہاں پر منظور کیے گئے تھے اور سینکڑوں علماء کے دستخط، مفتیان کرام کے دستخط کے ساتھ یہ چیزیں پاس ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی حرام کمائی سے ہماری بھی اور پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔